मत करती है और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगी। ये वाक़यात जिस अंदाज से और जिस सफ़ाकाना सोच के तहत किए गए उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या किया गया जो हर ज़ी शऊर इंसान के लिए काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की गई। और परसों गवादर में बस रोककर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया, तो ये इंतहाई घिनौना अमल है। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हुकूमत बलूचिस्तान उनकी सरकूबी करेगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनके पीछे जाएंगे और ये तमाम कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान में बसने वाले बलूच, पश्तून, हज़ारा सबकी हिमायत से की जाएंगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हुकूमत बलूचिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों को बरवरकार लाते हुए इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। आपको याद है कि कल जो वाक़या हुआ उसमें डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन जो बलूचिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट था उनको शहीद किया गया। तो ये दहशतगर्दी का ना कोई कौम है ना इसका कोई मज़हब है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस शॉर्ट नोटिस में रमज़ान शरीफ के महीने में आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए। जिस तरह मेरे दोस्त मेरे भाई ने बातें की उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये मज़म्मत करना दहशतगर्दी के वाक़यात की ये मैं ज़रूरी समझूँगा, ख़ासकर जो कल का वाक़या था उसमें हमारे 3 जो है असासे शहीद हुए और 22 के करीब जो है जवान या मुख्तलिफ़ जो तिब्क़े फ़िगर के लोग थे ज़ख्मी हो गए बेगुनाह। तो इस तरह बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ़ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज़ में मज़म्मत करता हूँ। साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का लहर है, चूँकि एक रवायती अंदाज से मामला नहीं चल रहे हैं, एक गैर रवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निपटना वो भी एक गैर रवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निपटना होगा। उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट, उसमें अवाम का कंसेंसस और पब्लिक का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी वाक़या जब कोई मामला हो जाता है, अमेरिका जैसे स्टेट में भी कई वाक़या दहशतगर्दी के हो चुके होते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट या मदद उनको मिलती है वो वहाँ के सिटीज़न्स की तरफ से, वहाँ के शहरी, वहाँ के लोगों की तरफ से होती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के तमाम शहरी इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान की तमाम अवाम, पाकिस्तान की तमाम अवाम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेशर होगी जिसका नुकसान बराह रास्त अवाम को हो रहा है। सिर्फ हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकेगी जब तक अवाम उसके पीछे उसकी सपोर्ट पे ना खड़ी हो। तो हमें उम्मीद है कि इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अवाम भी जो है अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान के इशूज़ की चूँकि ज़ाहिरी हर फोरम पर बलूचिस्तान के मामलात को उठाया जाता है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बलूचिस्तान में करप्शन है जो फ्यूल करती है इस टेररिज़म को, बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं या बलूचिस्तान में इंतकामी सियासत है वो फ्यूल करती है इस मूवमेंट को जो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की चल रही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता, बेशक ये बातें हैं, हमारी हुकूमत भी ये बात समझती कि ये महरूमियाँ
اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے آلات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں، وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپارٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے، جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں، لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا، چونکہ کچھ ایسی اساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا، حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں. اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے. جس بھی معصوم شہری کو، چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو، وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس سوال ہے؟ لگا دیتے ہیں کہ جو بات کر لیتے ہیں ہمارے چاہیے بیانیہ ہو کہ بیرون ملک کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کو پر التماس قرار دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے عوام کو، لوگوں کو تعبت دینے؟ عبداللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے سیدھا ناکامی کی بات کی ہے. ناکامی بہت بڑا لفظ ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن 10 میں سے 7 ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں یہی سیکیورٹی ادارے ناکام بناتے ہیں. اور جس الزام کی آپ نے بات کی، سفیشینٹ ایویڈنس پروونشل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. منسٹری آف فارن افیئرس کے لیول پہ
پرائم منسٹر گیلانی ایک مرتبہ شرم الشیخ میں اس کو ہندوستان کی حکومت کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے فورم پہ اور جن جن فورمز پہ ضرورت ہے ان تمام سفیشینٹ ایویڈنسز کو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے تو کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے بڑا کوئی اور ثبوت آپ کو کیا درکار ہے؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 10 واقعات ہوتے ہیں تو ان میں سے 7 کو یہی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے ناکام. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا مذاکرات کے لیے ٹھیک ہے مذاکرات کا آپ لوگ بتاتے تو ہیں لیکن جو آپ لوگ کا عمل ہے جو اقدامات ہیں وہ لگتے نہیں کہ آپ کسی سے سیریس ہے مذاکرات کے. سیاسی جماعتوں سے بھی جو ہے آپ لوگ کا جو رویہ ہے آج لانگ مارچ ہے اپنا میڈل کی جانب سے بی ایم پی کی جانب سے جس کی تمام جماعتوں نے جو حمایت کی ہے جو آپ لوگ کے اسمبلی میں موجود جماعت ہے انہوں نے بھی حمایت کی ہے لیکن اس کا راستہ روکنے کی جو ہے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. موبائل نیٹ ورک بھی بند کر دیا گیا جس سے لانگ مارچ کو تو چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیگر جو لوگوں کو بھی کافی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ سیاسی ماحول کیوں نہیں پیدا کرتے چلنے کی بجائے آپ لوگ سیاسی ماحول پیدا کریں مذاکرات جو ہے وہ. آپ نے عصمت پورا تبصرہ کیا ہے, سوال نہیں کیا, لیکن میں آپ سے اگر ایک سادہ سا سوال پوچھوں کہ کل رات سے اب تک روکنے کی کوشش کا کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ سر موبائل نیٹ ورک بند کرنا موبائل نیٹ ورک کی سر آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے, لیٹ می, موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی بات. موبائل نیٹ ورک اس لیے بند کیا گیا, یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئٹہ میں ایک سیریس تھریٹ گزشتہ ایک ہفتے سے موجود تھا. ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہر اللہ ترین جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ, کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا, اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے. کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ یہ بتائیے گا جس طرح سے کل تک واقعات ہو گئے آئندہ کے لیے کیا موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں, معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے, تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی. پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا, اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی, اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو, اب کام شروع ہوا ہو, تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کو ایک غیر معمولی یا غیر روایتی حالات کا سامنا ہے جس سے نہ صرف حکومت ریاستی ادارے بلکہ عوام سے زیادہ سفر کرتے ہیں, تو ان غیر روایتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جرگہ سسٹم پہلے سے صوبے میں موجود تھا جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے. حکومت اس بات پہ غور کیوں نہیں کر رہی ہے کہ صوبے کے جو قبائلی زما ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ایک ایسے گرینڈ جرگہ طلب کریں یہاں پہ یہ معاملات اٹھائیں اور ایک متفقہ ایک قیامت طے کریں مسائل کی آپ. دیکھیں یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے. جیسے میرے بھائی شاہد رن صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے, تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں, ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں. تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا, مانا ہے. سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے. اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل کا, ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے, لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں, اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں, لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے, تشریف لائے, ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں, اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ.
चूँकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो इस वक्त हर बात पर एक टाइम फ्रेम मांग रहे थे कि हमारा ये इशू किस हद तक हल होगा, तो इंशाल्लाह इसी तरह बातचीत से बेहतरी आएगी। और बलूचिस्तान में हम यही बात बार बार कहते हैं कि यही बलूचिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान की जो दायरे के अंदर रहते हुए सियासत बात उनके साथ आप कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं। अगर आप तवक्को रखते हैं, सोचते हैं कि आप उनसे बात करें जिन्होंने अपना रास्ता ले लिया है, तो मेरे ख्याल से वो बात फिर कभी नहीं बनेगी, वो अटक जाएगी। आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन और बैड गवर्नेंस का सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट को बता दिया। पिछली गवर्नमेंट्स में आप भी थे, सब भी थे, तो क्या जो बंदा ये नहीं समझता वॉलंटरी, अगर आप कहें कि जो बंदा जिम्मेदार है और गिल्टी है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, जान छुड़ाएं ताकि करप्शन और बैड गवर्नेंस का खात्मा हो? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें मैंने कहा कि मैंने सिर्फ पिछली हुकूमत का नहीं, मैंने इसका कई हुकूमतों का इसमें हाथ रहा है। तो इस पर एक विल चाहिए, कोई भी हुकूमत एक विल चाहिए। इस पर शाहिद साहब ने जैसे बताया कि जो रिफॉर्म्स बेहतरी अब कब आती है, पूरी 100% करप्शन दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी जाकर 100% नहीं रोक सकते, मगर उसके बाद करप्ट प्रैक्टिस के बाद अब कौन से इनिशिएटिव लेते हैं, दैट्स मैटर। वो काउंट करती है कि आपका अगला कदम क्या ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह जो है हमारी ये जो हुकूमत है इस वक्त कोशिश कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर में, उसमें ये ख़ास तौर पर एक करप्शन का जो है अंसर शामिल है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, कोई भी शख्स वॉलंटरीली करप्शन करके ख़ुद छोड़ कर नहीं जाता, उसको दबाव में डालकर उसको जो है या बिहाइंड द बायर करके उससे निकाला जा सकता है। मुझे एक पॉइंट आपने एहतसाब का सवाल किया, इस सूबे में जो करप्शन के इशूज़ रहे हैं उनसे ना मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इनकार किया है, ना मुँह फेरा है। इसीलिए पहली मरतबा सूबे में एंटी करप्शन को स्ट्रेंथन किया गया है। गो के एक फिर वही बात आती है कि एक चीज़ आपने अगर गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों में की ही नहीं है और चंद महीने पहले का काम शुरू किया है, तो उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंटी करप्शन की परफॉर्मेंस आपके सामने, महदूद वसाइल में एक नई टीम के साथ उन्होंने अपने काम की इब्तदा जिस तरह की है, वो कम अज़ कम अगर कोई बेंचमार्क हासिल नहीं कर लेंगे लेकिन किसी बेहतर सिमत का तयन ज़रूर कर लेंगे। कोई और सवाल? दहशतगर्दी के वाक़यात को खूनी हमला, खूनी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिस तरह टी बलूच के बच्चे की कोयटा कलात को भी सारा दो रहा है, इस हवाले से आवाम मुश्किल का शिकार हो। सलाम, देखें यही वो बात है जो डॉक्टर महरुल्लाह तरीन का कत्ल हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी को नुकसान पहुंचाना हो, इसका फ़ैसला अब आवाम ने करना है कि इन लोगों को, आम लोगों को निशाना बनाने वाले, इन तरक्याती स्कीमों के काम को रोकने वाले बलूचिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बार बार वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी असम्बली के फ्लोर पर भी कहते हैं कि ये एक लाहासिल जंग है। उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात बग़ैर किसी दलील के कर रहे हैं। तो आज हम 12 बलूचिस्तान की आवाम के सामने भी ये सवाल रखते हैं कि उन्हें ये सोचना होगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उस सूरत हाल का बेनिफिशरी कौन है। क्या एक आम आदमी इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी है, या जिस तरह मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि बाहर बैठी हुई ताकतें या हॉस्टाइल एजेंसीज बलूचिस्तान में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके फ़ायदा उठा रही है। थैंक यू। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर ज़हूर बुलेदी का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं।